میرا اللہ وہ ہے جس کی شان یہ ہے اللہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوقات اس وحدہ لا شریک کی محتاج ہے۔ میرا اللہ وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا، فعال لما یرید اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ساری مخلوقات سے سوال کیا جائے گا، میرا اللہ وہ رب ہے جس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ میرا اللہ وہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ میرا اللہ وہ ہے جو تنے تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جس کی نہ زوجہ ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، جس کا نہ کوئی باپ ہے، لم یلد ولم یولد۔ میرا اللہ وہ ہے جس نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم فرمایا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اور میرا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ اور وہ میرا رب ہے جس نے آسمانوں کو ایسے مزین فرمایا، پیدا فرمایا کہ جس میں نہ کہیں شگاف ہے، نہ کہیں نظم و ضبط کی خرابی ہے، نہ کہیں کوئی بھی خلل ہے۔ اور قرآن واضح کہتا ہے، اے انسان بار بار دیکھ، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، تو بار بار ان آسمانوں کا مشاہدہ کر، تمہیں ان میں کہیں بھی کوئی بھی کمی نظر نہیں آئی۔ وہ میرا اللہ ہے جس نے ایسے احسن انداز میں اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور وہ میرا رب ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہی میرا اللہ ہے جس کی بارگاہ سے جو مانگا جائے وہی رب عطا فرمانے والا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ وہی میرا اللہ ہے، بندہ پریشانی کے حالت میں جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں تو اس ذات کو پکارا جائے، وہ پھر بھی کرم فرماتی ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ وہی میرا اللہ ہے جس نے اس نظام کائنات کا ہمیں حصہ بنایا اور ایک احسن انداز میں ہمیں پیدا فرمایا۔ وہی میرا اللہ ہے جس نے ہمیں 18,000 کم و بیش مخلوقات میں سے بہترین شکل میں پیدا فرمایا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ میرا اللہ ہے جو ہر ایک کو رزق پہنچانے والا ہے۔ وہی میرا رب ہے جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے پر اگر کسی کی بادشاہی ہے تو وہ میرے رب کی بادشاہی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اگر کسی کو بقا ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سب نے ختم ہونا ہے، اگر باقی رہنے والا ہے وہ میرا رب ہے۔ تو گرامی قدر، یہ میرے رب العالمین میرا خالق اللہ ہے۔ اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے، توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا۔ اس کی 3 اقسام ہیں بنیادی طور پر۔ توحید ربوبیت،
توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ ایک ہے. اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. سارے ذرا کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اب یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دو خدا ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. عیسائیوں کا عقیدہ ہے تین خدا ہیں. اور کفار مکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ معاذ اللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی خدا کا جز ہے. اور کفار مکہ وجعلوا له من عباده جزءا، انہوں نے اللہ کی مخلوقات کو ہی اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کا شریک بنایا. اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی نفی فرما کے فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ نے فرمایا عقیدہ تثلیث بھی غلط ہے، عقیدہ تثلیث بھی غلط ہے، بلکہ اللہ وہ رب ہے جو صرف وحدہ لا شریک تنہا ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، اللہ کا باپ نہیں ہے. خالق کائنات کی شان یہ شان ہے کہ وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے. پھر دوسری بات ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت کا مطلب ہے عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. اس کائنات میں بے شمار اشیاء ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، جیسے کہ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اے حبیب آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. جس چیز کو خوبصورت دیکھا سجدہ کر لیا، جس چیز سے ڈر گئے سجدہ کر لیا، جس چیز کی یہ جہالت کی انتہا کل اسلام سے قبل اور آج بھی غیر مسلم ممالک میں پائی جاتی ہے. جو غیر مسلم ہیں اللہ کے علاوہ سجدے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اگر کوئی عبادت کا حقدار ہے وہ صرف اور صرف میرا رب ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کائنات میں کوئی بھی چیز ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرتی ہے. من دابۃ، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جاندار ہوں، چاہے وہ حشرات ہوں، چاہے وہ کوئی بھی جاندار چیز ہے، وہ سارے کے سارے اگر کسی کی عبادت کرتے ہیں تو وہ میرا رب ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کی حمد نہ کرے، اللہ کی تعریف بیان نہ کرے. اور پھر تیسرا ہے توحید اسماء و صفات. اللہ کے نام جو اسماء ہے، جو صفاتی نام ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، کسی اور دوسرے کے لیے نہیں ہے. اللہ قدیر ہے، وہی قدرتوں کا مالک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ علیم ہے، واللہ بکل شیء علیم، ساری چیزوں کا علم اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ میرا اللہ ہے. ہمارے دلوں کے راز، ہماری پوشیدہ باتیں، ہماری مجلس کی باتیں، یہاں تک کہ ساری کائنات کا علم اگر جاننے والا ہے تو وہ میرا اللہ ہے. اللہ بکل شیء علیم. اور پھر اللہ کی صفات ہیں قرآن میں، اور جو 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان بھی فرمائے واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی مصور ہے، وہی غفار، وہی قہار، وہی وہاب، وہی حکیم، وہی عزیز. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے ہم ثابت نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. اور یہاں بڑی ایک قابل غور بات ہے. مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الحشر کی جو آیات ہیں جن میں اللہ کے نام ہیں
صفاتی اور ذاتی نام ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر ان کلمات 3 آیات کو پڑھے، اللہ خالق کائنات اس بندے کی رحمت کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے. اتنے اللہ کو پسند ہے یہ نام. اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنے پسندیدہ نام ہے جی، رحمان، رحیم، خالق، باری، مصور. اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ وہ سارا دن اس کے لیے رحمت برسانے والے، دعا مانگنے والے، بخشش کی دعا مانگنے والے اللہ 70,000 فرشتے مقرر فرما دے. اور دوسرا اعزاز، حضور فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اس دن میں وصال کر جائے، فوت ہو جائے، جس نے یہ کلمات پڑھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا فرمائے. یہ اتنے فضائل والے ہیں جو اللہ کے صفاتی نام ہیں. پھر اگر یہی عمل شام کو کیا جائے، مغرب کی نماز کے بعد ان 3 آیات کو پڑھ لیا جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اسی طرح شام سے صبح تک اللہ پھر 70,000 فرشتے مقرر کرتے ہیں جو اس پر رحمت برساتے. اور اگر وہ اس رات وصال کر جائے تو اللہ انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی توحید و اسماء و صفات ہے. اللہ کو یہ نام انتہائی پسند ہے. تو احباب ذی وقار، یہ ہیں توحید کی اقسام. پھر توحید اللہ کو ایک ماننا قرآن سے دیکھا جائے. تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور کی بارگاہ میں کچھ یہودی آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا ہے، آپ یہ بتائیں اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کے پاؤں کیسے ہیں، اللہ کی شکل و صورت کے بارے میں ہمیں بتائیں، اللہ کی ذات کیسی ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے. آپ انتہائی جلال میں آئے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کی وحی لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ انہیں بتا دیں وہ میرا رب ان ساری چیزوں سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے بنایا ہے، نہ وہ کوئی شکل و صورت رکھتا ہے، بلکہ وہ تنہا لم یلد ولم یولد والا ہے، اور وہ سب سے بے نیاز والی ذات، وہ وحدہ لا شریک. تو اس وقت یہ سورۃ اخلاص نازل ہوئی جب کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اس سورت کو خاص کر سورت توحید کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا واحد ہونے کا بیان فرمایا.